الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کوئی بھی کام آپ کرنے جاتے ہیں اس سے پہلے اس سے ریلیٹڈ جو معلومات ہے، جو تعلیمات ہے، اس کو آپ سیکھ لیں تاکہ وہ عمل کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو اور عمل کرنے میں انٹرسٹ آئے، اچھا لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، تاکہ تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ حج کے سلسلے میں جو معلومات ہے، جو جانکاری ہے، وہ موجود ہے حدیث کی کتابوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے حج کیا ہے اور کس طرح سے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرتے تھے اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات کو نقل کیے ہیں، وہ سب کچھ موجود ہے۔ تو حج میں جانے سے پہلے ایک حاجی کو چاہیے کہ حج سے متعلق جو معلومات ہے وہ سب جان لے، کم سے کم جو اہم چیزیں ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، اس کو آدمی سیکھ لے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو اور حج اس کا سنت کے حساب سے ہو۔ اور یہی حکم بھی آیا ہے کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے حساب سے حج کرے۔ ہر لائن میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملے گی۔ تو حج سے متعلق پچھلے درسوں میں کچھ باتیں بتلائی گئی تھی۔ احرام کی حالت میں کیا کیا نہیں کرنا ہے، کیا کچھ حلال ہے نہیں، اس سے متعلق بھی کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی۔ آج ہم ذکر کریں گے 8ویں تاریخ سے لے کر کے، جس کو یوم التربیہ کہا جاتا ہے۔ یوم التربیہ 8 ذوالحجہ کو یوم التربیہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد کیجئے کہ حج کی قسموں میں بتلایا گیا تھا کہ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حج قران ہے، دوسرا حج تمتع ہے اور تیسرا حج افراد ہے۔ افراد میں اور قران میں یہ ہوتا ہے کہ حاجی مکہ پہنچ کر کے طواف کرے گا، طواف قدوم، اور چاہے تو حج کا جو سعی ہے مقدم کر کے پھر وہ احرامی میں رہے گا، بال نہیں کٹوائے گا۔ کوئی اگر حج افراد کرتا ہے، قران کرتا ہے، تو حج تمتع کرنے والوں کے لیے کہ مکہ پہنچ کر کے مکمل عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جائے گا جب تک کہ 8 تاریخ نہ آ جائے، یوم التربیہ نہ آ جائے، 8 ذوالحجہ نہ آ جائے۔ اگر متمتع ہے، تمتع کر رہا ہے، حج تمتع کر رہا ہے تو حلال ہے۔ اب 8ویں تاریخ آ گئی ہے تو اس دن مکہ میں جہاں ہے، جس جگہ میں ہے، وہاں وہ غسل کرے گا، خوشبو لگائے گا، جو سنت ہے اس حساب سے۔ اس کے بعد حج کی نیت کرے گا، حج کے لیے تلبیہ پڑھے گا، لبیک حجہ وہاں کہے گا۔ اور جو قارن ہے، جو متمتع ہے، وہ پہلے سے احرام میں موجود ہیں۔ ہاں، قارن کے اوپر قربانی ہے جیسا کہ متمتع کے اوپر قربانی ہے۔ جو افراد کرتا ہے، جو حج افراد صرف حج کی نیت سے جاتا ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں، ہدی نہیں ہے۔ 8ویں تاریخ کو جہاں ہے مکہ کے اندر، وہاں غسل کرے گا۔ غسل کرنے کے بعد مینا جائے گا، زوال سے پہلے مینا پہنچیں گے وہاں حاجی لوگ۔ وہاں جا کر کے 5 نمازیں وہاں پڑھیں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، 5 نمازیں مینا میں۔ اور یہ جو رات ہے مینا میں ٹھہرنا، یہ سنت ہے، مستحب، یہ واجب نہیں ہے۔ یہ جو 9ویں تاریخ کی رات یہ بن جاتی ہے، یہ جو رات ہے یہ 9ویں تاریخ کی رات ہے، دن 8 ذوالحجہ ہے۔ وہاں جا کر کے 5 نمازیں، ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھیں گے۔ جو 4 رکعتیں والی نماز ہے اس میں قصر کریں گے، 2 کر کے، ظہر اور عصر، اسی طرح سے عشاء ہے۔ باقی مغرب 3 رکعت اور فجر 2 رکعت۔ اس سے پہلے، فجر سے پہلے کی جو سنت ہے وہ آدمی پڑھے وہاں۔ اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد مینا سے تلبیہ کہتے ہوئے عرفات کی طرف جائیں گے۔ یہ 9ویں تاریخ میں آ گئے ہے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یوم عرفہ۔ تلبیہ پکارتے ہوئے، وقار و سکون کے ساتھ، ذکر و اذکار کرتے ہوئے عرفات پہنچیں گے۔ یہاں چونکہ آج 2 چیزوں سے متعلق خاص کر کے بات کی جائے گی، ایک تو میدان عرفات اور دوسرے مزدلفہ۔ یہاں بہت سارے حاجی ہیں جو بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، یا بعض حاجیوں سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، تو اسی سے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ عرفات میں پہنچیں گے تو اتنا جان لیں کہ عرفات میں چونکہ ایک میدان ہے یہ 9ویں تاریخ کو عرفات میں جائیں گے، زوال سے پہلے ممکن ہو وہاں اترے، نمرہ کے پاس جائے، اور پھر اس کے بعد وہاں زوال کے بعد ظہر کا جو ٹائم ہے اب نماز پڑھیں تقدیم کر کے، 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ، دونوں نمازیں ایک ساتھ میں پڑھیں گے، یعنی الگ الگ۔
پہلے ظہر کی نماز 2 رکعت قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد عصر کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، وہیں اذان ایک ہوگی اور اقامت دونوں نماز کے لیے الگ الگ۔ عرفات میں جاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہنگامہ مچاتے ہیں یا بہت سارے لوگ سنت کو نہیں اپناتے ہیں، تلبیہ نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا ثابت ہے کہ آدمی جاتے ہوئے بلند آواز سے تلبیہ پڑھ کر کے عرفات میں جائیں۔ عرفات میں پہنچنے کے بعد بہت سارے لوگ یا بہت سارے حاجی ہیں جو غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو حد ہے میدان عرفات میں، جو حد ہے نا، اس حد سے وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں اور وہی پورے دن گزار لیتے ہیں۔ تو اتنا جان لینا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج یہ عرفہ ہی ہے، عرفہ ہی کو حج کہا گیا ہے، اور اسی لیے کہ یہ چونکہ حج کے ارکان میں سے اگر عرفہ چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوگا۔ عرفہ میں اگر کوئی نہیں گیا ہے 10ویں تاریخ کے فجر سے پہلے تک بھی اگر عرفہ سے گزر جاتا ہے تو اس کا حج ہو جائے گا، لیکن عرفہ سے باہر اگر وہ وقت گزارا ہے، دن گزارا ہے، تو پھر اس کا حج نہیں ہوگا۔ اور عرفات کی جو میدان ہے ابھی تو مان لیں سہولت ہے، ہر جگہ بورڈ لگائے ہوئے ہیں، یہ حد ہے، یہ حد ہے، حد سے باہر نہیں کھڑا ہوئیے گا، حد کے اندر جا کر کے آپ رکیے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ نمرہ کے پاس اترے اور پھر وادی ارنا میں گئے تو وہاں نماز پڑھے آپ، اور پھر خطبہ دیے، امام خطبہ دیے، وہاں خطبہ وغیرہ سنیے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ آخری ٹائم میں، دن کے آخری پہر میں یا مان لے عصر بعد خاص کر کے دعا مناجات میں آپ لگ جائیں، ذکر و اذکار کرے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے افضل دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی وغیرہ کے اندر، جس کو میں نے اور مجھ سے پہلے کے نبیوں نے کیا ہے، وہ ہے لا الہ، یعنی عرفہ کے دن کے حوالے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی دعا ہے آپ دعا کریں کثرت سے، قرآن کریم کی تلاوت، اپنے ماں باپ کے لیے، دوست و احباب کے لیے، جو بھی یعنی عبادت میں آپ اس ٹائم کو غنیمت جانے۔ وہاں یہاں یہ غلطی حاجی کیا کرتے ہیں کہ میدان بہت سارے، یعنی ہر ایک کی بات نہیں کرتا ہوں، بعض حجاج ایسے ہوتے ہیں جو میدان عرفات سے باہر ٹھہرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا، حد کے اندر آپ کو رہنا ہے۔ اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ بعض حاجی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہیں ٹھہرنا ضروری ہے۔ جو یہ پہاڑ ہے نا جس کو جبل رحمت کہتے ہیں لوگ، اس کے پیچھے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہیں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں جانے کے لیے پریشانیاں اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کیا فرمایا، وقفتھا ھنا والعرفہ کلھا موقف، کہ میں نے یہاں ٹھہرا ہے، اور عرفات یہ سارا کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہ سارے جگہیں ہیں جہاں آپ کہیں بھی ٹھہر سکتے، کسی بھی جگہ میں۔ اور وہاں کیا کرنا ہے، آپ کو جو عمل کرنا ہے، دعا ہے، مناجات ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آیا عرفہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن فرشتوں کے درمیان میں تذکرہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اس دن کثرت سے دعا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بہت سارے حجاج یہ کرتے ہیں کہ پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اور پہاڑ پہ چڑھنے کو وہ اپنے آپ کو فضیلت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہے جگہ میں ٹھہرے ہوئے، جگہ میں رہیے اور وہیں آپ عبادت انجام دیجیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے وہیں ٹھہرنے کی کوشش کرتے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں ممکن ہے وہاں ٹھہرنے کی تو آپ ٹھہرے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ضروری قرار دیں اور یہ سمجھے کہ نہیں یہ ضروری ہے، یہاں نہیں ٹھہریں گے تو نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ یہ سارا کا سارا ٹھہرنے کی جگہ، کہیں بھی آدمی وقوف کر لے۔ اب اس پہاڑ کی طرف کیا ہے کہ بہت سارے لوگ چہرہ کر کے رک کر کے نماز کیا نام ہے دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر کے دعا کیے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حاجی کے پیچھے بھی پہاڑ آ سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دائیں بھی آ سکتا ہے، بائیں بھی آ سکتا ہے، سامنے بھی آ سکتا ہے۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے، دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنی ہے۔ اب اس بیچ میں اگر پہاڑ آ جائے تو ہمیں پہاڑ کو سامنے نہیں رکھنا ہے بلکہ قبلہ کو سامنے کی، قبلہ رخ ہو کر کے۔ بہت سارے لوگ پہاڑ کی طرف رک کر کے دعا کرتے ہیں اور پہاڑ کو سامنے رکھتے، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے میدان عرفات کے اندر جو کچھ حجاج ہوتے ہیں وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ چونکہ میدان عرفات میں آپ کو کب تک ٹھہرنا ہے، سورج ڈوبنے تک۔
سورج کا جو ٹکیا ہے جب تک ڈوب نہ جائے تب تک آپ وہاں سے حد سے باہر نہیں نکلیں گے. اگر حد سے یعنی اس حد سے اگر آپ نکل جاتے ہیں تو یہ واجبات حج میں سے ہے، دم لگ جائے گا وہاں. سورج ڈوبنے تک وہاں آپ کو انتظار کرنا ہے. جب سورج ڈوب جائے تب وہاں سے آپ مزدلفہ کی طرف نکلیں گے. یہ کچھ غلطیاں لوگ عرفات میں کرتے ہیں، تو یہ سب دھیان رکھیے گا. وہ غلطی کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، سنت کے حساب سے حج کیجیے گا. سورج ڈوبنے تک عرفات میں ٹھہریے گا، اور جیسے ہی سورج ڈوب جائے مکمل طور سے تب وہاں سے آپ اطمینان و سکون سے وہاں سے آپ مزدلفہ کی طرف جائیں. تو مزدلفہ جاتے ہوئے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ یہاں جو غلطی کرتے وہ یہ ہے کہ جانے میں جلدی کرتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطمینان و سکون سے چلو، اطمینان و سکون سے. اور جب جگہ خالی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو تیز ہانکتے، اور جب چڑھنے والی جگہ آتی اونچائی تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی رسی کو ڈھیلا کر دیتے تاکہ چڑھنے میں آسانی ہو. تو اطمینان و سکون سے آدمی جائے. ہاں، مغرب اور عشاء کی نماز آپ کو مزدلفہ میں پڑھنی ہے. کہاں؟ مزدلفہ میں. سورج ڈوبے کہاں؟ عرفہ میں. شام ہونے تک آپ وہاں رہیں گے، اس کے بعد آپ مزدلفہ کی رخ کریں گے، مزدلفہ میں جائیں گے اور وہاں پہنچ کر کے نماز پڑھیں گے، دونوں نماز، مغرب اور عشاء دونوں نماز ایک ساتھ. ہاں، اگر مان لیں کہ جو لوگ پیدل جا رہے ہیں، اگر اس کو راستے ہی میں تاخیر ہو جائے، لیٹ ہو جائے، اور اس کو ایسا لگے کہ مزدلفہ پہنچ کر کے ہماری نماز کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو وہ پہلے کیا کرے گا؟ وہ راستے میں نماز پڑھ لے گا. یعنی ہر نماز کے لیے کہ وقت خاص ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، وقت پر نمازیں ضروری ہیں. تو عشاء کے ٹائم تک اگر آپ پہنچ جاتے، عشاء کا ٹائم کب تک ہے؟ کب تک ہے عشاء کا ٹائم؟ ابھی پچھلے دن بات ہوئی تھی، 11 آدھی رات تک ہے عشاء کا ٹائم. اس ٹائم میں اگر پہنچ جاتے وہاں تو وہاں پہنچ کر کے ہم نماز پڑھیں. لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، آپ آدھی رات کے بعد پہنچ رہے ہیں، تو آپ راستے میں اگر ٹائم ہو جائے، نماز کا وقت نکل رہا ہو، تو آپ نماز پڑھ لیجیے گا. ورنہ مزدلفہ پہنچ کر کے دونوں نمازیں آپ پڑھیے گا وہاں، پہلے مغرب اور اس کے بعد عشاء. اچھا، مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد بہت سارے لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ وہاں پہنچنے کے بعد نماز پڑھے بغیر ہی پہلے کنکری چننے میں لگ جاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کنکری مزدلفہ ہی سے اٹھانا، ایسا نہیں ہے. آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کنکری لے کر کے آپ اس کو دھلنے لگتے ہیں کہ اس میں نجاست اور گندگی یہ وغیرہ لگی ہو. تو یہ سب فضول کی بات ہے، ایسا حدیث سے ثابت نہیں. ہاں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں نجاست لگی تو آپ دھل لیں، ورنہ دھلنے کی ضرورت نہیں. بہت سارے لوگ صفائی کرتے ہیں. مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد آدمی اگر میسر ہے کھانا وانا، نماز پڑھنے کے بعد کھانا وغیرہ کھا لے، اس کے بعد سو جائے. اب بعض لوگ مزدلفہ میں کیا کرتے ہیں کہ پوری رات جاگتے ہیں کہ چلو بھائی یہ رات ہم مزدلفہ میں گزارتے، اور یہ مزدلفہ میں رات گزارنا یہ واجبات حج میں سے، بلکہ بعض علماء نے تو رکن گنا ہے. تو مزدلفہ میں آپ رات گزاریں گے، اور وہاں یہ نہیں کہ آپ شب بیداری کریں، وہاں ذکر و اذکار کریں، نماز تہجد کریں، ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مان لے آرام کیے فجر تک آپ وہاں ٹھہرے رہیں گے، مزدلفہ میں وہاں ٹھہرے رہیں گے. اس کے بعد صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے جب صاف ہو جائے آسمان، یا مان لے صبح ہو جائے، تب تک آپ دعا ذکر و اذکار کریے. پھر وہاں سے آپ مینا کی طرف جائیے. اب مزدلفہ میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹھہرے رہتے ہیں کہ چلو بھائی یہاں سورج نکل جائے گا تو یہاں ہم چاشت کی نماز پڑھ لیں گے. تو ایسا ثابت نہیں ہے. یہ بھی ایک غلطی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا، وہی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے تک وہاں ٹھہرے رہے اور پھر چاشت کی نماز پڑھے اور پھر وہاں سے، یا اشراق کی نماز پڑھے پھر وہاں سے نکلے. تو ایسا نہیں ہے. تو جو سنت طریقہ ہے، باتیں بہت ہے اس میں، اختصار سے اتنا، جو سنت طریقہ ہے اس کے حساب سے آپ عمل کیجیے گا. مزدلفہ پہنچ کر کے آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر کے اس کے بعد آپ آرام کیجیے گا فجر تک. ہاں، اگر آپ عید کے دن کے لیے آپ، یا جمرہ عقبہ کو عید کے دن تو ایک ہی جمرہ کو کنکری مارنا ہوتا ہے جو بڑا والا ہے، جو مکہ سے قریب ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہوں گی آپ کو، یا 7 کنکریاں آپ وہاں سے اٹھا لیتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا آپ باقی مینے میں اٹھا لیتے ہیں تو بھی چلے گا، کہیں سے بھی کنکری لے سکتے ہیں.
لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مزدلفہ ہی سے کنکری اٹھائیں، ایسا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں لوگ یہ سب غلطی کرتے ہیں۔ تو وہاں سے آپ صبح ہونے کے بعد صاف ہو جائے۔ ہاں جو لوگ مان لے، اب بعض لوگ غلطی کیا کرتے ہیں مزدلفہ سے کہ رات ہی میں نکل جاتے ہیں، کچھ دیر آرام کیے اور آرام کرنے کے بعد وہاں سے پہلے نکل جاتے، وقت سے پہلے نکل جاتے، تو یہ بھی غلط ہے۔ ہاں جو بوڑھے ہیں، جو عورتیں ہیں، جن کے لیے پریشانی ہے، اور ان کے جو ساتھ ہیں جو لوگ، وہ لوگ رات میں آدھی رات کے بعد نکل سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر صراحت موجود ہے۔ البتہ جو لوگ مان لے جوان ہیں اور ان کے ساتھ کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے، عورتیں وغیرہ بھی نہیں ہیں، تو وہ صبح کرنے کے بعد فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ ہاں شروع میں اول وقت میں وہاں نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں ذکر و اذکار دعا کریں، اور جب صاف ہو جائے سورج نکلنے سے پہلے پھر مینا کی طرف چلے ہوئے، مینا کی طرف جا کر کے وہ جمرہ عقبہ کے پاس جا کر کے 7 کنکری، جو سب سے بڑا ہے اس کو 7 کنکری میں ماریں گے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے وہاں، اس حساب سے کہ مان لے کعبہ کو یا مکہ کو بائیں طرف اور مینا کو دائیں طرف کرے، اور 7 کنکری، ہر کنکری الگ الگ حساب سے مارے، اللہ اکبر۔ ہاں کنکری کے سلسلے میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو چنا ہے نا، چنے کے جو دانہ ہوتا ہے اس سے کچھ بڑا ہو، یہ بڑا نہیں ہو۔ اب وہاں لوگ جا کر کے جوتا چپل کیا کیا مارتے ہیں، یا بڑے بڑے جو پتھر ہوتے ہیں نا وہ لے لیتے ہیں، تو یہ سب غلط ہے سنت کے حساب سے۔ اس کے بعد جا کر کے آدمی کیا کرے، قربانی کرے اور بال کٹوائے، جس کے اوپر قربانی اس کی بات ہے۔ اگر حج تمتع کر رہا، حج قران کر رہا، تو یہ افضل ہے کہ مان لے عید کے دن وہ جمرہ عقبہ کو ہاں زوال سے پہلے پہلے عید کے دن مارنا ہوتا ہے، ظہر کا جو ٹائم ہوتا ہے نا اس سے پہلے پہلے صبح میں سب سے بڑے کو مارنا ہے، صرف ایک ہی کو مارنا ہے، پہلے کو چھوڑیے، دوسرے کو چھوڑیے، سب سے بڑے والے کو۔ اس کے بعد کے جو ایام ہے 11 ہے، 12 ہے، 13 ہے، تینوں کو آپ ماریں گے کنکری، 7 کنکری تینوں کو، لیکن پہلے دن صرف ایک کو ماریں گے۔ اس کے بعد جا کر کے آپ کے اوپر قربانی ہے تو قربانی کر دیجئے، یا اگر آپ بینک میں دے دیے ہیں تو اتنا جانیے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، قربانی آپ کی ہو گئی ہے، تو آپ بال کٹوا سکتے ہیں، یا حلق کروانا ہے تو آپ حلق کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مکہ جائیں تو حج کا جو طواف ہے سعی ہے وہ کر لیں۔ اگر آپ متمتع ہیں تو آپ مکہ پہنچ کر کے جو طواف زیارہ ہے یا طواف افاضہ، حج کا جو طواف ہے وہ جا کر کے کریں، اور اس کے بعد حج کا جو سعی ہے وہ کریں گے۔ ہاں اگر آپ حج قران کر رہے ہیں، حج افراد کر رہے ہیں، حج کے طواف پہلے یہ سعی کر چکے ہیں، پہلے حج کے سعی پہلے کر چکے ہیں، تو صرف طواف کریں گے آپ۔ لیکن اگر حج کا طواف نہیں کیے تو طواف کے ساتھ ساتھ آپ سعی بھی کریں گے، یہ آپ کے لیے ہے وہاں۔ یہ 10ویں تاریخ تک کی بات ہے۔ باقی کی جو ایام ہیں ان دنوں میں آپ مینا میں رات گزاریں گے، مینا میں، اور زوال کے بعد جا کر کے تینوں جمرہ کو کنکری ماریں گے، چاہے آپ 2 دن ٹھہرے چاہے 3 دن ٹھہرے۔ 11 12 13 من تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، جو ایک دن پہلے نکل جاتے ہیں، یعنی 12 کو ہی مار کر کے مغرب سے پہلے پہلے مینا چھوڑ دیتا ہے تو 13 کو نہیں مارنا ہوگا، لیکن اگر مغرب وہیں ہو جائے یا شام ہو جاتی ہے مینا میں تو پھر 13 کو کنکری مار کر کے وہاں سے آنا ہے۔ تو بقیہ جو دن ہے زوال کے بعد کنکری مارنا ہے، عید کے دن صرف ایک کو مارنا ہے، بڑے والے کو مارنا ہے۔ اس کے بعد آپ مینا میں رہیں اور جو عبادات ہیں وہ آپ عبادت انجام دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھ کر اس کے حساب سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔